یہ آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر کا سب سے بڑا، پاکستان کا دوسرا بڑا، دنیا کا 7واں بڑا، جس کی لمبائی 3140 میٹر، 147 میٹر گہرائی پر مشتمل اور 251 مربع کلومیٹر پر محیط منگلا ڈیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیم کتنی بجلی پیدا کرتا ہے اور اس سے آزاد کشمیر کی عوام کو کتنی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست راجہ ابرار مظفر۔ اس ڈیم سے اوسطاً 1300 میگا واٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے اور آزاد کشمیر کی کل جو ضرورت صرف ہے بجلی کی وہ 330 میگا واٹ بجلی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی عوام کو اس ڈیم سے 1 یونٹ بھی بجلی فراہم نہیں کی جاتی، چونکہ آزاد کشمیر کی جو عوام جو بجلی استعمال کرتی ہے وہ تھرمل بجلی یوز کرتی ہے، جو کہ کوئلے اور گیس سے بنائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیم بنا تو آزاد کشمیر حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کیا ایسا ایگریمنٹ کیا گیا جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی حکومت کو کوئلے کی بجلی استعمال کرنی پڑ رہی ہے اور پاکستان کی حکومت اس بجلی کو استعمال کر رہی ہے۔ 1962 میں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا منگلا ڈیم کے اوپر، جس پر ریالٹی اور فری بجلی دینے کا وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے، لیکن حکومت آزاد کشمیر جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب، اس معاہدے سے ایک تقریب کے دوران میں نے ان کی تقریر سنی، وہ اس سے انکاری تھے، حالانکہ یہ بالکل اس کے برعکس ہے، یہ معاہدہ موجود ہے اور اس میں آزاد کشمیر کی بجلی بالکل فری ہے، لیکن وہ معاہدے کو چھپا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع کے اوپر سردار عتیق احمد خان صاحب سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا، لیکن وہ انوار الحق صاحب سے بھی چند قدم آگے نکل کر انہوں نے اس معاہدے سے انکاری کی۔ چلے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویلا کریں گے، لیکن اب ایک اور اس پہ سوال آگے کہ یہ لفظ منگلا جو ہے، یہ لفظ منگلا کہاں سے نکلا اور اس ڈیم کا منگلا ڈیم نام کیسے رکھا گیا؟ 326 قبل مسیح میں راجہ پورس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام دیوی تھا۔ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کی یاد میں گیت اور سنگیت گایا کرتی تھی، اور لوگ اس کو سننے کے لیے منگل کے روز اس جگہ پہ آیا کرتے تھے پہاڑی کی چوٹی پر۔ بعد میں منگل کے نام سے موسوم کر کے اس جگہ کا نام منگلا دیوی رکھا گیا۔ بعد میں یہاں پر ایک قلعہ بنا جس کا نام منگلا قلعہ رکھا گیا، اور اب یہاں پر چونکہ ایک ڈیم بن چکا ہے تو اس جگہ کا نام منگلا ڈیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں منگلا ڈیم بننے سے پہلے یہاں پر کتنی آبادی موجود تھی اور یہاں پر کیا سہولیات تھی؟ جی، تو اس ڈیم کے اندر 281 دیہات زیر آب آئے، 1,10,000 خاندان بے گھر ہوئے، جن کی قبریں آج بھی اس ڈیم کے اندر موجود ہیں، جن کے خاندان کی ابھی بھی اس ڈیم کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے سہولیات کی، تو یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلڈنگ جو پی سی ہوٹل کی بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ایک ریلوے ٹریک بچھایا گیا تھا، جو بچھا ہوا تھا آزاد کشمیر کا پہلا ریلوے ٹریک اس بلڈنگ کے ساتھ سے وہ گزرتا تھا، جو کہ 1981 میں اس کو اکھاڑ دیا گیا یہاں سے، اور بعد ازاں اس کو ریپیئر نہ کرنے کی صورت میں 2020 کے زلزلے میں ڈیم کی یہ رائٹ والی سائڈ جو دائیں سائڈ ہے وہ بلڈنگ کے ساتھ اس کو کافی حد تک نقصان پہنچا، کافی حد تک یہ اس کی سائڈ ڈیمیج ہو گئی تھی۔ کے علاوہ ایک پل تھا جو اسلام گڑھ سے میرپور کی طرف آتا تھا، 60s کی دہائی سے وہ پل زیر تعمیر ہے، وہ آج بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ آزاد کشمیر کی اور سابقہ گورنمنٹ کی بے حسی کہ انہوں نے اس پل کو آج بھی اس کا تھوڑا سا ایریا ہے کہ جو باقی رہتا ہے، اور وہ پل بالکل کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور عوام اس کی سہولت سے محروم ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منگلا ڈیم بنانے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ 1943 میں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی، جس کو اس نے ایک ڈیم کی شکل بنانے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں یہ تحریک آزادی کشمیر کے بعد اس کا آئیڈیا جو تھا وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا، اور 1960s کی دہائی میں جنرل ایوب خان نے اس آئیڈیا کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔
اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو منگلا ڈیم بنانے کا کنسپٹ ہے یہ مہاراجہ ہری سنگھ کا تھا، لیکن جب اس کو 2002-3 میں اس کو اپریز کیا گیا تو اس کی مقامی آبادی کو کتنا نقصان ہوا، اور آنے والے وقت میں ابھی کتنے لوگ ان کی آبادی جو ہے وہ سہولیات سے محروم ہے۔ 2002 میں جب اس کو 80 فٹ اونچا کیا گیا تو اس وقت 12,188 کنبوں کو بے گھر ہونا پڑا، جن میں سے 7,707 کنبوں کو متبادل رہائش نہ مل سکی اور ان کو سندھ سے بھی بے دخل کر دیا گیا، اور 4,481 زمین لینے سے انکار کرنے والے متبادل زمین سے محروم ہو گئے، جس کی زندہ مثال پاکستان کے مایہ ناز فاسٹ بولر زمان خان بھی ہے۔ آج بھی تقریباً 65,000 لوگ بے گھر ہیں۔ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود بھی کم از کم میرپور، کوٹلی اور اس سے ملکہ علاقوں کو فری بجلی ان کا حق ہے جو ان کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے برعکس ان کو مہنگی بجلی، تھرمل اور کوئلے والی مہنگی ترین بجلی یہاں پہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی سیریز ہوگی وہ نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ پہ ہوگی، اور اس پہ تفصیلی طور پر انشاءاللہ ان دونوں پروجیکٹ کے بارے میں گفتگو بھی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگلا ڈیم پہ اس کو بنانے میں کل کتنی لاگت آئی اور آزاد کشمیر حکومت کو اس سے کتنا فائدہ ہوا؟ اب اگر بات کی جائے اس کی کل لاگت کی تو اس کو 1.5 بلین US میں تعمیر کیا گیا تھا، اور پاکستان آج تک 800 بلین US تک اس سے فائدہ اٹھا چکا ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام کو پانی کی بجلی بیچ رہی ہے، لیکن اس کو آج تک کوئلے اور گیس کی بجلی یوز کرنی پڑ رہی ہے، اور اگر فائدے کی بات کی جائے تو 1% بھی اس کا حصہ آج تک آزاد کشمیر گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا، اور رائلٹی دینے کی بات تو دور کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منگلا ڈیم ہے اس سے آزاد کشمیر کی اکانومی کو کس طرح سے سٹیبل کیا جا سکتا ہے، اور نوجوانوں کو کس طرح سے روزگار پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں اگر یہ خطہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو منگلا ڈیم کی جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے نہ صرف پورے آزاد کشمیر کو فری بجلی مل سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بجلی کو یہاں سے ایکسپورٹ کر کے بیرون ملک ایک بڑی خطیر رقم سے بیچ کر ملک کی معیشت اور اکانومی کو سٹرانگ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں کے پانی کی بات کی جائے تو یہاں کے پانی کو استعمال کر کے زرعی زمین کو آباشی کی جا سکتی ہے، اور کئی جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند زراعت کے تھرو اور بہترین اعلیٰ تربیت یافتہ بنا کر ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں کے جو قیمتی پتھر ہیں ان کو اگر تراشا جائے اور ان سے جوہرات اور قیمتی دھاتیں وغیرہ نکالی جائیں تو یقین مانیں کہ کئی مرد و خواتین دونوں اس چیز سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست راجہ ارسلان غلام نبی عرف دیسی پروفیسر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔